اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار۔ مردوں کے حوالے سے سارے پیغام مکمل ہو گئے، عورتوں کے حوالے سے 2-3 پیغام صرف ہمارے باقی رہ گئے سننے کے لیے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، جوتے میں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت بڑا گناہ ہوگا، کھانا دانا سب بند ہو جائے، آپ کی حکومت چلی جائے گی، اور سر پر بٹھائیں گے تو اگلے ہی دن آپ کی حکومت چلی جائے گی۔ پردے کے حوالے سے خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک انگریز نے کہا کہ مسلمانوں کو دیکھو، اپنی زندہ عورت کو مردہ بنا دیتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب عورت گھر میں ہوتی ہے تو بغیر برقعے کے ہوتی ہے، جب گھر سے نکلتی ہے تو برقع لپیٹ دیا جاتا ہے جیسے کفن میں مردے کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں۔ نیبو کاٹ کر کے پانی میں گارا اور پینے جب لگے تو اس انگریز سے پوچھا کہ آپ کے منہ میں پانی آیا؟ کہا حضور اس میں بھی کیا چھپانے کی بات ہے، جب نیمبو کٹتا ہے تو منہ میں ضرور پانی آتا ہے۔ کہا کہ جب عورت بے برقع بے پردہ سڑک پر آتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، پردے کے حوالے سے ایک جوان کھڑا ہو گیا کہ حضرت پردہ کرتے ہیں، آزادی سے آپ لوگ جینے نہیں دیں گے، فیشن میں آزادی ہے، پردے میں غلامی ہے، آپ پھر غلامی آزادی سے غلامی میں لے جانا چاہتے ہیں، کون سی آیت میں پردہ ہے، کون سی حدیث میں پردہ؟ تو حضرت نے کہا کہ 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں، 200 کا نوٹ بیچ کے جیب میں، اور 10 کا نوٹ اوپر کی جیب میں۔ یہ کون سی حدیث میں ہے، یہ کون سی آیت میں ہے؟ اللہ کے بندے دولت کی حفاظت کرنا چاہتے، عورت کی حفاظت کرنا نہیں چاہتے۔ مسودہ آیا علی گڑھ میں، جو عورت پردے میں رہے گی بیمار پڑ جائے گی، جو عورت پردے میں رہے گی بزدل ہو جائے گی، بہادر نہیں رہے گی، جو عورت پردے میں رہے گی وہ بدگمان ہوگی، نیک گمان نہیں رہے گی، جو عورت پردے میں رہے گی اس کو ترقی نہیں ہوگی۔ مسودہ آیا، سر سید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ میں لے کر کے پھاڑ دیا، عورت کو پردے میں رہنے دو، حکومت چلی گئی ہے، عورت باقی ہے، اگر بے پردہ ہو گئی تو حکومت تو گئی، عورت بھی ہاتھ سے چلی جائے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے لکھا کہ ایک آدمی جب اس کی بیوی پردے سے باہر نکلتی تھی وہ کہتا تھا کہ برقع پہلے اتارو اس کے بعد باہر نکلو، مجھ کو برقعے سے نفرت ہے، پردے سے نفرت ہے۔ ابھی 6 مہینے ہوئے، عورت جب آزاد ہو کر کے چلنے لگی، برقعے سے پردے سے آزاد ہوئی، اس کی آنکھ کسی سے لڑ گئی، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ تو اکبر الہ آبادی مرحوم کہتے ہیں کہ وہ روتا ہوا پولیس اسٹیشن میں آیا اور بولا رو کر کے کہ میں کیا بتاؤں، میں تو لٹ گیا، پٹ گیا، میں تو ادھر سے بھی گیا ادھر سے بھی گیا، ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا۔ ایک آدمی بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا، تو بغل کا آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا۔ تو یہ آدمی بولتا سوری میڈم مجھ سے غلطی ہو گئی، کہا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی۔
میاں بیوی کے حوالے سے آخری پیغام عورتوں کے نام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں جن کو سالی نہیں ہے, اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. دھیان سے سنیے گا, یہ اچانک میں سوال اگر آپ کریں اور میں آپ کی جگہ ہوں میں بھی پھنس جاؤں, لیکن یہ آپ کی بیداری کو مزید تازہ کرنے کے لیے اچانک کا سوال آپ کی خدمت میں آتا ہے. آپ کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے. آپ نے اتنا اچھا جلسہ سنا کہ میرا دل خوش ہو گیا. اتنا اچھا جلسہ یہ جاڑے کے موسم میں اتنی دیر رات تک سنا نہیں جاتا. آپ نے محبت سے سنا. میں پہلی فرصت میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھر میں اگر جوان بیٹی ہے تو غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے, جوان بیٹے کو خوب ترقی عطا فرمائے. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. ایک ایک نقطے پر ایک مسئلے پر آپ دھیان رکھیے گا. قاضی کے پاس آیا آدمی کہ میری بیوی ایسی ہے, میری بیوی ویسی ہے. تو ایک آدمی بغل میں بیٹھا ہوا تھا, وہ بولا کہ اگر بیوی سے شکایت ہے تو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کتنی پیاری بات کہی ہے وہ آپ کے سامنے نقل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا یار میری بیوی خوبصورت ہے, خوبصورت سے نفرت نہیں کیا جاتا. میری بیوی کو بال بچہ ہے, جس عورت کو بال بچہ ہو اس کو اکیلا چھوڑا نہیں جا سکتا, اس لیے شکایت اپنی جگہ پر ہے, طلاق دے نہیں سکتا. ایک صاحب آئے, قاضی صاحب سے بولے کہ میری بیوی بدتمیز ہے, کیا کرے؟ امیر منشی بغل میں بیٹھا ہوا تھا کہ بدتمیز ہے تو طلاق دے دو. اس نے کہا یار بدتمیز ہے یہ ایک عیب ہے اور ایک بہت بڑی خوبی ہے, پاک دامن ہے. 20 سال کے لیے کونے میں بٹھا دوں, 20 سال کے بعد پردیس سے واپس آؤں, وہ کونے میں بیٹھی رہے گی, آبرو بچا کر کے رہے گی, آبرو کا سودا نہیں کرے گی, اس لیے طلاق. ایک آدمی آیا حضرت عمر کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر, دیکھا کہ حضرت عمر کی بیوی خود حضرت عمر سے منہ درازی کر رہی ہے, وہ چپ چاپ سن رہے. الٹے پاؤں جانے لگا. حضرت عمر نے کہا کس لیے آئے تھے؟ جس بیماری میں آپ مبتلا اسی بیماری میں ہم مبتلا, آپ ہمارا کیا علاج کریں گے, اس لیے الٹے پاؤں جانا. کہا بات وہ نہیں ہے, میری بیوی کسی کی بیٹی ہے, اس باپ نے اپنی بیٹی کو رانی بنا کر کے میرے ہاں بھیجا, وہ میری محبت میں, میری اولاد کی محبت میں نوکرانی بن گئی. کھانا الگ بناتی ہے, پاخانہ الگ دھوتی ہے, کپڑا الگ دھوتی ہے, گھر کی الگ حفاظت کرتی ہے, اولاد کی الگ حفاظت کرتی ہے. ایک عورت جو رانی بن کر کے آئی, 4 احسان ہمارے اوپر کرتی ہے, نوکرانی بن گئی. اس لیے 2 بات سن لیتا ہوں, سہ لیتا ہوں, تماچا نہیں مارتا, ورنہ تماچے کے لائق. پہلی بار جب لڑکی سسرال سے میکے آتی ہے تو جلدی آ جاتی ہے, رسم کے مطابق 1 دن 2 دن 3 دن میں آ جاتی ہے. تو محلے بھر کی عورتیں گھر لیتے, سوال جواب ہوتا. ایک عورت کہتی ہے کہ بیٹی سسرال سے میکے آ رہی ہو, سسور کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ. شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے ماشاءاللہ. سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی ہے الحمدللہ. اب اچانک عورت کہتی ہے یہ سب فالتو سوال, جو اصل سوال ہے اس کا جواب دو, تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی ہے استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال. اب ماں تو ماں ہوتی ہے, سمجھ گئی کہ میری بیٹی کو سب پسند ہے, ساس پسند نہیں ہے. ماں ادب بھی دیتی ہے, حوصلہ بھی دیتی ہے. کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھے بڑا صدمہ ہوا, میرے سوال کا جواب دو. پہلی بار جو میکے سے سسرال گئی تھی تو کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی, ساس نے 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا, بہو بنا کر کے میکے سے سسرال گئی, لے گئی. تو اب ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے, اتنی اچھی سسرال مل گئی, یہ ساس کا ہی احسان ہے, اتنے اچھے شوہر مل گئے, اتنے اچھے سسر مل گئے. بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی, کبھی ماں ہوتی ہے, کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے. ہاتھ اٹھائیے, بیٹی کی طرفداری میں سیدھا داماد جیل جائے گا. خیر ماشاءاللہ, چمک گئے ہیں, چہک گئے. اللہ جزائے خیر دے, آپ کے گھر کو آباد رکھے, آپ کی بیٹی کے گھر کو اللہ آباد رکھے. جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس ایک عورت آئی پریشان. پریشانی یہ ہے کہ بات بات پر میرا شوہر مجھ کو مارتا ہے, ایسی ترکیب کر دیجئے کہ کبھی ہاتھ نہ اٹھائے. جھاڑ پھونک کرنے والے نے کہہ دیا کہ بھائی کیا ہے, پریشان ہونا کیا ہے, یہ گلاس میں پانی پڑ دیا ہے, لے کر کے جاؤ. جب جھگڑا شروع ہو جائے تو گلاس کا پانی گھونٹ کر کے منہ میں بیٹھ جانا, کچھ بولنا نہیں. اب کیا تھا, زندگی بھر کا جھگڑا 1 دن میں ختم ہو گیا.
کیونکہ جھاڑ پھونک کرنے والے کو پتا تھا عورت کی زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، مرد کا ہاتھ لاٹھی کی طرح چلتا ہے۔ اگر وہ زبان پر قابو کر لے، یہ ہاتھ پر قابو کر لے، تو کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ پیغام ختم ہو گیا۔ ماں باپ کے حوالے سے 2 منٹ کا پیغام سنانے کی اجازت چاہ رہا ہوں، اگر اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ماں باپ کو شادی سے پہلے کما کر کے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ بہت آسان ہے، کنوارا رہیے، ماں باپ کو کما کر کے کھلائیے، یہ بہت آسان ہے۔ مشکل تو تب ہے جب شادی ہو جائے، دوپٹے کی ہوا لگ جائے تو قبلہ بدل جاتا ہے۔ اصل کمال تو ہے کہ شادی کے بعد ماں باپ کو کھلایا جائے۔ بہت خوبصورت پیغام 3 منٹ میں جلدی سے نکال رہا ہوں، اللہ جزائے خیر دے۔ جانے والے لوگ کم ہیں، بیٹھنے والے لوگ زیادہ ہیں، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے جلسہ سنا ہے، چھلکا آپ کو ملا ہے، ابھی مغز ہاتھ نہیں آیا۔ جب دعا کر لیں گے اور دعا کر کے یہاں سے چلے جائیں گے، تب آپ کو چھلکے کے ساتھ مغز ہاتھ لگے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ دعا کے بعد یہاں سے اٹھ کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ خوبصورت جلسہ جلدی سے نکل رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ رات میں بیٹا انتقال کیا، صبح کو اس کے چہرے پر چونٹی مسلط ہو گئی اور چہرے کو چاٹ گئی۔ یہ کون بیٹا تھا سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیا، اور جب موت آئی تو اللہ نے سزا یہ دی کہ آخرت کی سزا سے پہلے دنیا کی سزا رکھ دی کہ رات میں انتقال کیا، تازہ لاش، چونٹی مسلط ہو گئی، چہرے کو بگاڑ کر دیا۔ باپ اس مسجد میں بھی اعلان کر رہا ہے کہ بیٹے کی روح پرواز کر جائے۔ آنکھ نکل رہی ہے، چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، روح پرواز نہیں ہو رہی ہے، ہفتہ گزر گیا، ادھر دعا ادھر دعا۔ پوچھنے والے نے کہا یہ کتنا بڑا منحوس تھا، کون سا اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اس کی روح نکل ہی نہیں رہی ہے، چہرہ پیلا پڑا ہے۔ تو باپ نے کہا مجھے کوئی گناہ تو یاد نہیں آ رہا، ایک گناہ یاد آ رہا ہے۔ جب اس کی بیوی اس کے ماں سے جھگڑا کرتی تھی، اس کی ماں سے جھگڑا کرتی تھی، تو یہ بیوی کی طرفداری میں ماں کے منہ پر تماچا مارا کرتا تھا۔ بوڑھا پیچھے ہے، جوان آگے۔ اللہ کے رسول نے روکا، او جوان، یہ بوڑھا جو تمہارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے کون ہے؟ کہ میرا باپ۔ سبحان اللہ، تمہارا باپ تم سے پیچھے؟ باپ سے آگے مت چلا چلا، باپ سے پہلے کرسی میں جگہ مت لیا کرو، اور باپ اگر بڑھاپے میں پیشاب کرے تو اس کے پیشاب کو اس طرح پاک کرو جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو تمہارے باپ نے دھویا۔ جوان آیا، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ کہا کتنا بڑا؟ کہا زمین سے بھی بڑا۔ کہا کتنا بڑا؟ کہا آسمان سے بھی بڑا۔ کہا کتنا بڑا؟ کہا عرش سے بھی بڑا۔ کہا خدا سے بھی بڑا۔ کہا لا حول ولا قوت۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، زمین سے بڑا ہے، وہ 1 منٹ میں چھوٹا ہو جائے گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارا باپ زندہ ہے؟ تو کہا سبحان اللہ، باپ بھی زندہ، ماں بھی زندہ۔ کہا بس مسئلہ حل ہو گیا، جلدی سے جاؤ، باپ کی داڑھی پکڑو، ماں کے پاؤں پکڑو، اور اپنے گناہ کی معافی کے لیے دونوں سے دعا کراؤ۔ جو گناہ تمہارا عرش سے بڑا ہے، ماں باپ کی دعا کے صدقے میں چھوٹا ہو جائے گا، خدا مہربان ہوگا، معاف ہوگا۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، بیٹا کھانا کھا رہا ہے، سالن میں مزہ نہیں آ رہا، ماں کو ڈانٹ رہا ہے، اماں تو بوڑھی ہو گئی، تم کو سالن پکانے کے لیے نہیں آ رہا۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ تیری بیوی نے بنایا، خفا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کہ سبحان اللہ، اسی لیے تو سوچ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار ایسا مزہ آ رہا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو 1 نمبر جورو کا غلام ہے، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا حق ہم سے ادا کیا ہوگا،
کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو، مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو۔ ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کے ناقص کی کٹ گئی۔ اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد ناخلف، گھر جس کے جنت آ گئی اور پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو۔